أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ احباب، آج سے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، حیات مبارکہ ہے، اس کو ہم مختصراً پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، شروع سے لے کے آخر تک مختصر پڑھیں گے۔ اور پھر جو آنے والے دن ہوں گے، یعنی اس ہفتے کے بعد جو دن آنے والے ہیں، اس میں پھر ہم ایک ایک گوشے کو لیں گے اور وہ پڑھیں گے۔ یعنی کہ اب جو جیسے کہ ہم جب آج پڑھیں گے ولادت کا واقعہ پڑھیں گے، یا آپ کا بچپن جو طفولیت کا زمانہ ہے وہ پڑھیں گے، تو اس میں سے کیا آئے گا؟ اس میں سے یہ آئے گا کہ آپ کہ قبل از نبوت کیا کیا جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے وہ واقعات رونما ہوئے، اس کو ارہاس بولتے ہیں۔ معجزہ، جیسے آپ جانتے ہیں، معجزہ ہوتا ہے پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد کے جو واقعات ہوتے ہیں۔ جو نبوت کے اعلان سے پہلے کرتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ارہاس، جو بھی غیر معمولی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو پتھر تھے مکہ کے، وہ سلام پڑا کرتے تھے، تو یہ ارہاس ہے۔ تو وہ ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح آپ کی مائیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، ان کا تعلق اور ان کے نام کیا ہے، ان کی تفسیر، وہ ہم الگ سے پڑھا کریں گے۔ یہاں مختصراً انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو سوال آتا ہے کہ کون سی سیرت کی کتاب پڑھیں، میں آپ کو دو کتابیں بتا رہا ہوں جو کہ جس میں سیرت رسول وہ سال بسال اور مختصراً جو ہے وہ درج ہے اور مستند ہے، اور اس میں سے جو ہمارے نصاب میں شامل ہوتی ہے، مدارس کے نصاب میں، وہ یہ کتاب ہے، اور یہ ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ بہت خوبصورت سیرت ہے اور یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ میں آپ کو پی ڈی ایف میں آپ کے گروپ میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اسی سے یہ 4 دن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ ہے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور انہوں نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، سیرت سال بسال۔ عربی میں بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ہے، لیکن وہ آپ کی پہنچ سے دور ہے۔ جو اردو میں ہے وہ طویل بہت ہے، ضخیم ہے، تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس لیے یہ دو کتابیں آپ ہمیشہ جو ہے نا اپنے سرہانے رکھیں، اور میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے تو ضرور اس کو پڑھا کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سیرت کا، کم سے کم آپ کو کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو کہ کیا واقعہ کب پیش آیا۔ یہ کتاب جو ہے میں اس سے آج آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو عہد طفولیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو ہم جو ہے وہ آج پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ احباب، یاد رکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، نسب جو شجرہ نسب ہے، اس میں سے کم 5 نام جو آپ کے باپ دادا کے نام ہیں، 5، وہ ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ ہر مسلمان کو وہ پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کے پردادا کا نام کیا تھا، یہ پتہ ہونے چاہیے ہم سب کو۔ اس لیے یہ 5 نام ضرور یاد رکھیں۔ باقی جو شجرہ بیان ہوا ہے احادیث میں، بخاری شریف میں اور اس کے علاوہ سیاستہ میں یا دیگر کی کتب میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ان میں سے 5 نام آپ لوگوں نے شروع والے یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا جو شجر نسب ہے اس میں سے ہے آپ کا اسم گرامی سب سے پہلے آتا ہے، اور وہ ہے حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ۔ عبداللہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے، بن عبد المطلب۔ یہ نام انگلش میں لکھیں اپنے پاس تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، مطلب، مطلب، دیکھو اس کو مطلب نہیں پڑھنا، مطلب، اس کو آپ نے مطلب پڑھنا ہے، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام ہے جی، آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے بن ہاشم، آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے، ہاشم بن عبد مناف، بن قصی یا قصا، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ،
बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। आप जब अदनान तक अपना शजर नसब बयान फरमा देते, फिर उसके बाद जो नसब है इसके बाद का हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, आप फरमाते कि इसमें से जो शजर नसब बनाने वाले लोग हैं उन्होंने इसमें जो है वो कुछ जो है वो खुद से मिला दिया हुआ है, तो आप नहीं बयान करते थे वो। यहाँ तक जो है सनद हमारे पास वो मुस्तनद है, आपका शजर नसब जो है। तो हमें यहाँ तक जो है हिफ्ज करना है। अगर कोई ना कर सके तो फिर 5 नाम जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के याद जरूर रखें। आप हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में वाहिद पैगंबर हैं। जो बाकी अंबिया कराम आए हैं वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई हैं हजरत इसहाक, उनकी औलाद से सारे पैगंबर आए हैं। हजरत इसहाक और इस्माईल दोनों बेटे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इसहाक के जो साहबजादे हैं वो हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और उनके बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। फिर बाकी नीचे सारे पैगंबर आते रहे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से वो हजरत मोहम्मद वाहिद पैगंबर हैं जो तशरीफ लाए और मक्का में आप तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान अरब में हमेशा से मुमताज और मुअज़्ज़ज़ चला आता रहा है। अब ये जो जुमला है ना, ये जो आपको मैंने नाम बताए हैं, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत हाशिम, या इससे ऊपर जो नाम है, उन सब की क्या फजीलत है, वो लोग कौन थे, कितने बड़े बुजुर्ग थे, इसको हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जो हम पढ़ेंगे जिस दिन इंशाल्लाह आपके रिश्तेदार, उसमें फिर मैं आपको उनकी करामात बयान करूंगा इंशाल्लाह ताला, उनके सिफात बयान करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो आपका खानदान सबसे मुमताज और मुअज़्ज़ज़ खानदान है। नदर या फेहर जिसे कहते हैं, उनका लक़ब था कुरैश। इस वजह से उनकी तमाम औलाद को कुरैशी कहते हैं और खानदान को कुरैश कहते हैं। लोगों को कुरैशी कहेंगे, यानी रसूलुल्लाह कुरैशी हैं, ठीक है जी, और उनका खानदान जो है वो कुरैश है, ये याद रखें। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को बरगजीदा बनाया। ये किनाना क्या है? देखें, ये जो हजरत कुरैश है ना, जो मैंने कुरैश बताया, जिनका जिनका नाम फेहर था या नदर था, कुरैश से जो नीचे लोग हैं उनको कुरैशी कहते हैं, और जो उनसे ऊपर गुजरे हैं ना उनको कहते हैं किनाना। तो कभी कभी सुनेंगे आप बनी किनाना, तो बनी किनाना का मतलब होगा आपके जो कुरैश से ऊपर के जो दादा हैं आपके, उनके जो उनके लक़ब से आपको याद किया गया। और अगर कुरैशी कहा जाए तो आपने हजरत कुरैश का जो है उनके बाद के जितने लोग हैं उन सबको कुरैशी क्या कहा जाता है। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने क्या किया, इस्माइल इस्लाम की औलाद में से किनाना को बरगजीदा बनाया, और किनाना में से कुरैश को बरगजीदा बनाया, और कुरैश में से फिर बनी हाशिम को बरगजीदा बनाया, और फिर बनी हाशिम में से मुझको बरगजीदा बनाया, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो ये सबसे मुअज़्ज़ज़ है ये खानदान, और ये घर, और ये अरब, और ये कबीला, और फिर आप सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं। इसके बाद जो तफासील हैं आपके खानदान की, वो मैं जैसे मैंने अर्ज किया वो इंशाल्लाह ताला हम बाद में पढ़ेंगे। मैं जरा इससे आगे जाना चाहता हूँ। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंटों की कुर्बानी से फारिग हुए तो अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो की शादी की फिक्र हो गई। दो बातें समझे, कुर्बानी कब कहाँ से आई? ऊंटों की कुर्बानी वो हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी थी ना, फिदिया था। आपने जब ये दुआ की थी कि मैं अपने बेटे को कुर्बान करूंगा, तो लोगों ने मना कर दिया कि अब्दुल्ला तो आपका बेटा है और नहीं, ऐसा ना करें। तो आपने उसके बदले फिर ऊंट जो थे, वो 100 ऊंट थे, वो आपने कुर्बान किए। जब आपसे फारिग हुए तो अब्दुल्ला की शोहरत बहुत फैल गई थी। आपके जो पेशानी मुबारक थी उसमें नूर चमकता था, आप बहुत खूबसूरत थे, साहिब जमाल थे, और नूर मोहम्मदी की वजह से उसमें कमाल आ गया था। ठीक है जी। अब आपके जो है वो मशहूर भी हो गए थे, इसलिए कुरैश की औरतें उनकी तरफ माइल हो गई थी, मगर अल्लाह ताला ने उनको पर्दे इफ़्फ़त और असमत में महफूज रखा, यानी आपने कभी बदकारी नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे आबा व अजदाद में से कोई भी जो है, कोई भी मुशरिक नहीं था, यानी कोई भी बदकारी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि मेरा जो नूर है जो चला आ रहा था वो नेक पुश्तों में रहा है और नेक बतन में रहा है हमेशा से। तो ये अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के नूर को हमेशा पाक बर्तनों में रखा है, पाक पेटों में रखा है और पाक पीठों में रखा है उसको। तो हजरत
جو عبداللہ تھے یہ بہت خوبصورت تھے، اللہ پاک نے ان کو بھی لوگوں جو خواتین کی طرف مائل ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچائے رکھا۔ عبد المطلب مطلب جو تھے، ان کے جو والد گرامی تھے، آپ کے لیے ایک ایسی عورت کے تلاش میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو، اس لیے وہ ان کو بنو زہرا کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب بن مرہ کے ہاں لے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی قریشی ہے۔ وہب کی بیٹی تھی آمنہ زہریہ قریشیہ، نسب و شرف میں قریش کی تمام عورتوں سے افضل تھی۔ عبد المطلب نے وہب کو عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا اور وہی آپ کا عقد ہوا، حضرت عبداللہ کا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس سے نیچے میں نہیں پڑھ رہا، اس سے نیچے جب حضرت محمد، جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم مبارک میں منتقل ہوا تو کئی عجائبات ظہور پذیر ہوئے۔ اس وقت عجائبات جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے لوگوں کو، عام لوگوں کو۔ اب دیکھیں یہ جو نور محمدی کب منتقل ہوا؟ یہ ہوا ہے رجب کے پہلے جمعے کی رات تھی، یا پہلا دن تھا، یا پہلے جمعے کی رات تھی، جب آپ کا نور محمدی حضرت عبداللہ سے سیدہ آمنہ جو ہے وہ ان کے بطن مبارک میں منتقل ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت آمنہ یا عبداللہ دونوں جو ہیں وہ دین فطرت پہ تھے اور دونوں مومن تھے۔ اللہ پاک نے آپ کا نور جو ہے ان پاک پیٹوں میں اور پاک پیٹوں میں رکھا ہے، ان میں سے یہ بھی شامل ہیں۔ آپ یوں بھی سمجھیے اس بات کو احباب کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اس مخلوقات کی دنیا میں جتنی بھی کائنات ہیں، لوح محفوظ، عرش بھی شامل ہے اس میں سے، اور یہ زمین اور یہ تمام کہکشائیں، آسمان اور زمین، سب میں اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ افضل ترین چیز کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ مٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ملی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، آپ کی قبر مبارک، آپ کا مزار مبارک، وہ مٹی ان تمام کائنات میں عرش و قلم سے اور لوح محفوظ سے بھی افضل ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو اگر وہ مٹی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ سب سے افضل ہے، تمام اس پہ اہل سنت متفق ہیں، تو جو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہینے گزارے ہیں، کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی مشرکہ کا پیٹ ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مشرکہ تو پلید ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے نا کہ مشرکہ پلید ہوتا ہے اور اس کو اپنے مسجد کے قریب نہیں آنے دینا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو، بلکہ آپ کو خود 9 مہینے جو ہے آپ کے جسم اطہر کے ساتھ آمنہ کے پیٹ میں رکھا، اور آمنہ کا پیٹ گندا ہو، نعوذ باللہ من ذالک؟ وہ پاک تھا، اور وہ پاک وہ چلے آ رہے تھے، پاک تھے وہ لوگ۔ اچھا، جس سال یہ نور منتقل ہوا اس سال قریش میں سخت قحط سالی تھی۔ اس نور کی برکت سے زمین پر جا بجا رویدگی یعنی کہ ہریالی کی مخملی چادر نظر آنے لگ گئی، درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے، مکہ میں اس قدر فراخ سالی ہو گئی کہ اس سال کو سنت الفتح والابتہاج یعنی خوشی کا سال کہنے لگ گئے لوگ۔ قریش کا ہر ایک چارپایا فصیح عربی زبان میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل کی خبر دینے لگ گیا۔ بادشاہوں کے تخت اور بت اوندھے گر پڑے، مشرق اور مغرب کی وحشی چرند و پرند اور دریائی جانوروں کا ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگ گئے۔ جن پکار اٹھے کہ حضرت کا زمانہ قریب آ گیا، کہانا کہ آبرو جاتی رہی، روحانیت پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ نجوم، صاحب نجوم جو تھے وہ چل 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 کے مکہ آنا شروع ہو گئے، سارے بادشاہوں کو خبر دی جانے لگی کہ تمہاری بادشاہت ختم۔ حضرت کی والدہ جو تھی، والدہ ماجدہ نے خواب بھی آپ ایسے دیکھتی تھی کہ آپ کو بشارتیں دی جانے لگی، اور آپ کو کسی نے کہا کہ تیرے پیٹ میں جہان کا سردار ہے یہاں پہ، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ یہ بہت ساری خواب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ جب قول مشہور کے مطابق موافق حمل شریف کے 2 مہینے پورے ہوئے تھے، 2 مہینے ابھی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو مدینہ میں کھجورے لانے کے لیے بھیج دیا، کھجورے مدینہ کے لیے، ٹھیک ہے، مدینہ سے، وہاں سے مدینہ جاؤ اور مدینہ سے لے کے آؤ، یا پھر آپ کو شام بھیجا اور شام سے واپسی مدینہ آپ آ گئے، چونکہ یہ راستہ تھا تو پھر مدینہ سے واپس اپنے مکہ آنا تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ جو تھے وہ وہاں جا کر بیمار ہو گئے مدینہ منورہ میں، اور اپنے والد کے ننیال میں حضرت بنو عدی بن نجار کے پاس 1 ماہ آپ نے بیمار رہ کر آپ انتقال فرما گئے، اور وہیں دار نابغہ میں آپ کی تدفین ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا تھا،
وہ واپس آتے ہوئے مدینہ میں بنو عدی میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں کے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ جو وراثت تھی وہ کیا تھی، یہ ذرا یاد رکھیں کہ ایک اس میں خادمہ تھی، یہ لونڈی کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، خادمہ تھی ام ایمن، ام ایمن یاد رکھیں، ام ایمن، ام ایمن کا نام یاد رکھیں، یہ چھوٹی تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ ام ایمن ساتھ رہی ہیں آپ کے، بہت خوبصورت، وہ ہمیشہ سے ساتھ رہی ہیں آپ کے، آخری دور تک ساتھ رہی۔ دوسری ہے ان کا نام، ویسے ام ایمن کا اپنا نام جو تھا وہ برکت بی بی ہے، برکت بی بی، برکہ کہتے ہیں اس کو، اور وہ حبشیہ تھی۔ اس کے علاوہ 5 اونٹ تھے اور کچھ بکریاں بھی جو تھی وہ وراثت میں آپ کو ملی تھی اپنے والد گرامی سے۔ آپ کی جو والدہ ہے بی بی آمنہ نے وہ کچھ جو ہے وہ ترکہ آپ کے بھائی حضرت زبیر کو دے دیا اور عباس کو دے دیا کہ آپ جو ہے تجارت میں لگائیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی گئے تجارت پہ، زبیر کے ساتھ بھی گئے، اب عباس کے ساتھ بھی گئے۔ آپ کبھی شام جاتے، کبھی یمن جایا کرتے تھے، کبھی عطر جو ہے نا، عطر کا کاروبار تھا ان کا اس وقت کا، عطر کا، اور بھی بہت سارے کاروبار تھے لیکن عطر کا مشہور ہے اس میں سے۔ وہ ہم پڑھیں گے جب بطور تاجر پڑھیں گے رسول اللہ کو انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے پھر انشاءاللہ۔ آپ کا جو تولد ہے، ولادت ہے، وہ 55 دن پہلے جو ہے یہ اس سے واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا۔ جو اصحاب فیل کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ ابرہا بادشاہ تھا، ابرہا بادشاہ یمن کا، اس نے حبشہ سے، ایتھوپیا سے، جو آج کل ایتھوپیا ہے اور ایریتریا ہے، وہاں سے آپ نے جو ہے وہ 13 کے قریب ہاتھی بلوائے اور اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ کیا کیا، یہاں پہ حملہ کیا مکہ پہ، اور وہ لوگوں میں خوف اور ہراس پھیل گیا کہ یہ ہاتھی کہاں سے آ گئے، چونکہ عرب میں ہاتھی نہیں تھے اور یہ سمندر پار سے آئے تھے، افریقہ سے آئے تھے۔ تو پھر وہ لوگ بڑے خوف زدہ تھے، پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے مکہ کے یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو گرا کے میں نے یمن میں کھولنا ہے ایسا ہی، اور لوگ وہاں آیا کریں گے تجارت کے لیے بھی اور تعظیم و تکریم کے لیے بھی وہاں آیا کریں گے، تم لوگ کون لوگ ہوتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کو بھیجا، ابابیل کو، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سب کو نیست و نابود کر دیا، ان سب کو۔ تو یہ جو واقعہ تھا اتنا مشہور تھا کہ لوگوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے، تو یہ جب واقعہ ہوا ہاتھیوں والا تو لوگ کہتے تھے یار یہ ہاتھیوں کا جب واقعہ ہوا تھا اس کے مہینے بعد یہ ہوا، 2 مہینے بعد یہ ہوا، 3 مہینے بعد یہ ہوا، لوگ ایسے کہا کرتے تھے۔ تو جو آپ کی پیدائش کا واقعہ ہے، ولادت، یہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا، یہ 55 دن کے بعد واقعہ یہ پیش آیا ہے، یعنی 2 مہینے کے بعد تقریباً یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو، دوشنبہ یعنی سوموار یعنی کہ پیر کے دن، فجر کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، پیدا ہوئے، صبح صادق کا وقت تھا، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس سے آپ اپنے علو مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ کیے ہوئے، ختنہ اب مختون پیدا ہوئے، ناف بریدہ، ناف بھی کٹی ہوئی تھی پہلے سے صاف ستھرے، چہرہ 14ویں کی رات کی چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں۔ آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے، آپ کو بلا بھیجا۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقے دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی خادمہ سویبہ، بی بی سویبہ، یہ نام یاد رکھیں، بی بی ہمیشہ لگایا کریں، بی بی ام ایمن، بی بی سویبہ، ویسے ہم صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ نہیں، سویبہ، دونوں ٹھیک ہیں، ویسے آپ سویبہ کہا کریں، سویبہ، اور بی بی بلقیس، اسی طرح بی بی زلیخا، ان کا نام ادب سے لینا چاہیے ہمیں، بی بی آسیہ، یہ نام خوبصورت لیا کریں، بی بی مریم، ادب سے لیا کریں۔ تو یہ ہے بی بی سویبہ نے ابو لہب کو جو ولادت شریف کی خبر دی تو اس نے خوشی کے مارے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کا نام تو ربیع تھا، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، ربیع تو تھا ہی مگر وہ موسم بھی بہار کا تھا۔ اللہ اکبر۔ تولد شریف کی خوشی کا ثمرہ، ابو لہب کی موت، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ذرا یہ سنیے گا کہ ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس نے خواب میں ابو لہب کے برے حال میں
اس کو دیکھ کے پوچھا کہ تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے کہا تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب بمقدار اس مغاک یعنی کہ اپنا جو دو انگلیاں ہیں وہ دکھائیں، درمیان والی اور شہادت والی، اس کے پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ وہ سویبہ کی آزادی کی خوشی میں، اب وہ کس خوشی میں آزاد کی تھی؟ آپ کی ولادت پہ۔ اس حدیث کو عروہ بن زبیر کا مطلب یہ تھا اس حدیث میں نا کہ ابو لہب بتا رہے ہیں کہ میرے تمام اعمال رائے گا گئے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اچھا، یہ حدیث یہ کوئی ایسی کوئی خواب نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ کوئی عام سا خواب ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی، صحیح بخاری۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی لونڈی کو سویبہ کو آزاد کیا تھا نا، اس عمل کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ ہر پیر کو جو ہے مجھے ان دو انگلیوں سے پانی ملتا ہے مجھے، اور میں تو چوس لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، کافر کو دنیا میں ملتا ہے، اگر کوئی کافر بڑا ہی ویلفیئر کا کام کر رہا ہو، بڑا نیک ہو، بڑا اچھا آدمی ہو، تو اس کو جو اس کی سزا جزا ہے، جزا یہی ملے گی، سزا اس کو آخرت میں ملے گی، وہاں اس کو کوئی بھی نیکی کا بدلہ نہیں ملنے والا، آخرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، یا اور بھی اولیاء اللہ بہت سارے کہتے ہیں، ناصر دمشقی نے بہت خوبصورت شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کافر کو جو کہ قرآنی کافر ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں یہ جو ہے اس کو نعمت دے دیتا ہے کہ اس نے ایک سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس کو پانی دے دیتا ہے، تو ایک مسلمان موحد آدمی جب رسول اللہ کی ولادت میں خوشی منائے گا اور خیرات کرے گا، صدقات بانٹے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنتی نہیں کرے گا، اس کو کتنی نعمتیں ملیں گی؟ تو ضرور ملیں گی۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج کرنے کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کی رضاعت، یعنی آپ کی جو ابھی پہلا ہفتہ چل رہا ہے آپ کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن تک دودھ پلایا، یعنی کہ 7 دن دودھ پلایا یا 9 دن آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بی بی سویبہ نے بھی جو ہے وہ دودھ پلایا، چونکہ وہ آزاد ہو گئی تھی، آپ کو یاد رکھیں کہ وہ آزاد تھی۔ اور بی بی سویبہ کے بارے میں میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ چیز بھی، کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، حمزہ کو، تو وہ اس طرح سے بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یاد رکھیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے 4 لوگوں کو قریش کے بی بی سویبہ نے دودھ پلایا ہے، تو آپ کو بھی دودھ پلایا۔ چند روز ایسے ہی چلتا رہا، اس کے بعد سیدہ حلیمہ سعدیہ، جو کہ کتنی بختاور تھی، کتنی خوشبخت خاتون تھی، وہ تشریف لائیں مکہ، اور آپ کو جو ہے وہ اپنے گود میں لے کے چلی گئی بنی سعد میں۔ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، یہ سارے مناظر آپ کو دکھاتا ہوں، ان کا گھر دکھاتا ہوں، ان کا مزار پاک دکھاتا ہوں آپ کو، اور یہ مکہ دکھاتا ہوں، میں سارا آپ کو دکھاتا ہوں، جہاں جہاں آپ پیدا ہوئے اور کیا کیا ہوا، وہ سارا آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا جی، واضح رہے کہ اچھا یہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، یہ ذرا پڑھنا چاہوں گا، یہ ذرا اس کو پڑھ لوں تو اچھا ہے، ذرا یہ واقعہ ضروری ہے کہ آپ کے رضاعت کا واقعہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ چونکہ یہاں پہ کیا، یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ یہاں 4 سال تقریباً آپ رہے، یہاں پہ 4 سال، تو اس لیے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کہ پہلے 4 سال آپ نے کیسے گزارے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ پھر ہم تفصیلی بعد میں پڑھیں گے، جب آپ کے معجزات پڑھیں گے، ارحاسات پڑھیں گے، اس میں پھر آپ کو میں آپ کی برکات میں آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں دوبارہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قریش میں یہ دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو بدوی، یعنی کہ گاؤں کے دیہاتی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں، اور مدت رضاعت کے اختتام پر عوضاً نہ دے کر واپس لے آتے تھے۔ اچھا، افزانہ دے کر واپس بلاتے تھے، اس لیے نواح مکہ کے قبائل کے بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ، یعنی ربیع اور خریف، بہار اور خزاں میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ آیا کرتی تھی۔ چنانچہ اس دفعہ قحط سالی میں سیدہ حلیمہ سعدیہ، آپ کا نام حلیمہ ہے، سعدیہ آپ کے قبیلے کا نام ہے، سعدیہ، اللہ اللہ، سعدیہ، خوش بخت، اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئیں۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیر خوار بچہ عبداللہ تھا، اس کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حارث بن عبد العزا السعدی۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، یہ ان کی بہن بھی، عبداللہ بھی مسلمان تھے، ان کی ایک بہن تھی شیما، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے رشتہ داروں میں سے۔ ایک دراز گوش، دراز گوش کا مطلب گدھا ہوتا ہے جس کے کان لمبے لمبے ہوتے ہیں، لیکن ہم ادب سے
दराज गोश कहा करते हैं, ठीक है। और एक ऊंटनी थी, वो उसमें से वो तशरीफ लाई मक्का। भूख के मारे न ऊंटनी दूध का एक कतरा देती थी और न सईदा हलीमा की छातियों में काफी दूध था, इसलिए बच्चा बेचैन रहता था और रात को इसके रोने के सबब से मियाँ बीवी सो भी नहीं सकते थे। अब किस्मत जागी तो हलीमा को, जो शर्फ व कमाल में मशहूर थी, ऐसा मुबारक रदीअ यानी बच्चा, दूध पीने वाले बच्चा मिल गया कि सारी जहमत काफूर हो गई। देखते ही देखते दाएं छाती से लगा लिया और दूध ने जोश मारा। हजरत ने पिया और बाएं छाती छोड़ दी, जिससे हलीमा के बच्चे ने दूध पिया। इसके बाद भी ऐसा ही होता रहा। ये था अदल जिबिल्ली, यानी फितरती, आप अदल अदल वाले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नतीजा था ये, कि आपने एक दूध जो है वो छोड़ दिया था अपने भाई अब्दुल्ला के लिए। डेरे पर पहुंची तो फिर दोनों बच्चों ने सैर होकर दूध पिया। हारिस ने उठकर ऊंटनी को जो देखा तो उसके तन दूध से भरे हुए थे, जिससे मियाँ बीवी सैर हो गए और रात आराम से कट गई। इस तरह 3 रातें मक्का में गुजार कर हजरत आमिना को विदा कर दिया और आप वहां से तशरीफ ले गई। हलीमा अपने कबीले को आई। रास्ते में क्या क्या हुआ हम बाद में पढ़ेंगे। उसने हजरत को अपने आगे दराज गोश पर सवार कर लिया। दराज गोश ने पहले काबा की तरफ 3 सजदे करके सर आसमान की तरफ उठाया, गोया शुक्रिया अदा किया कि इससे ये खिदमत ली जा रही है। फिर रवाना हुई और हजरत की बरकत से ऐसी चुस्त और चालाक बन गई कि काफिला के सब चौपायों से आगे चल रही थी। हालांकि जब वो आई थी तो कमजोरी के सबब सबसे पीछे रह गई थी। साथ ही औरतें हैरान होकर पूछती थी, अबू जुएब की बेटी, ये क्या वही दराज गोश है? हलीमा जवाब देती, वल्लाही ये वही है। बनु साद में उस वक़्त सख्त कहत था, मगर हजरत की बरकत से हलीमा के मवेशी सैर होकर आते और खूब दूध दूध देते थे, और दूसरों के मवेशी भूखे आते और वो दूध का एक कतरा भी न देते। इसी तरह हलीमा की सब तंगदस्ती दूर हो गई। हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दूर जगह न जाने देती थी। एक रोज वो गाफिल हो गई और हजरत अपनी रजाई बहन शाइमा के साथ दोपहर का वक्त था, भेड़ों के रेवड़ में तशरीफ ले गए। माई हलीमा तलाश में निकली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैमा के साथ पाया। कहने लगी, तपिश में शैमा, अम्मा जान, मेरे भाई ने तपिश महसूस ही नहीं की। बादल आप पर साया क्या करता था, जब आप ठहर जाते तो बादल भी ठहर जाता और जब आप चलते तो बादल भी चलता। यही हाल रहा यहाँ तक कि हम इस जगह आ पहुंचे हैं। जब हजरत को 2 साल मुकम्मल हो गए, दूध का जमाना मुकम्मल हो गया, तो माई हलीमा ने आपको आपका दूध छुड़ा दिया और आपको आपकी वालिदा के पास लेकर आई और कहा, काश तू अपने बेटे को मेरे पास और रहने दे ताकि कभी हो जाए, क्योंकि मुझे इस पर वबाए मक्का का डर है। क्योंकि वो चाहती थी कि दोबारा साथ लेके जाए। ये सुनकर बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ वापस कर दिया। हलीमा का बयान है कि हमें वापस आए 2 या 3 महीने गुजरे थे कि एक रोज हजरत अपने रजाई भाई अब्दुल्ला के साथ हमारे घरों के पीछे हमारी भेड़ों में थे। आपका भाई दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मेरे इस उस कुरैशी भाई के पास 2 आदमी आए जिन पर सफेद कपड़े हैं। उन्होंने पहलू के बल लिटाकर इसका पेट फाड़ दिया। ये सुनकर मैं और मेरा खावन दौड़े गए। देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और चेहरे का रंग बदला हुआ है। हम दोनों आपसे लिपट गए और पूछा, बेटा तुझे कुछ हुआ? आपने फरमाया, 2 शख्स मेरे पास आए जिन पर सफेद कपड़े थे। उन्होंने पहलू के बल लिटाकर मेरा पेट फाड़ा और उसमें से खून की फटकी या फुटकी, पता नहीं क्या लफ्ज है, निकाल कर कहा, हाजा हज़्ज़ु शैतान मिनक, ये तुझसे शैतान का हिस्सा है। फिर उसे ईमान और हिकमत से भरकर सी दिया। बस हम आपको अपने खेमा में ले आए। मेरे खावत ने कहा, हलीमा मुझे डर है इस लड़के को कुछ आसेब ना हो। आसेब जाहिर होने से पहले उसे इसके कुंबे में छोड़ आना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिदा के पास ले आई और बड़े इसरार के बाद उससे हकीकत हाल बयान की। माँ ने कहा, अल्लाह की कसम, उन पर शैतान को कोई दखल नहीं। मेरे बेटे की बहुत बड़ी शान है। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी कहा करते थे कि आपकी बरकत और आपके मौजज़ात जितने भी जाहिर हुए थे उससे, और बरकत जितनी नाजिल हुई थी वो सारी जो है उनके सामने थी, इसलिए आप कहा करते थे कि ये बड़ी शान वाला है, इसको कुछ भी नहीं होगा। ये जो शक के सदर का वाकया है जो आपने इशारों से आपने सुना और अपने अल्फाज में सुना, सीधा हलीमा के अल्फाज में,
یہ شک صدر کا واقعہ ہے کہ آپ کے سینے کا باقاعدہ سے آپریشن ہوا اور آپ کا دل مبارک نکال کے اس کو دھویا گیا۔ یہ 4 دفعہ آیا۔ ایک دفعہ وہ تھا جو ابھی ذکر کیا، بچپن میں یہ ہوا، اور آپ سے وساو سے، شیطان سے، بچے جو مبتلا ہوتے ہیں اس سے آپ کو محفوظ رکھا۔ پھر بچپن سے آپ کی اخلاق حمیدہ نے پرورش پائی۔ دوسری مرتبہ 10 برس کی عمر میں آپ کو، یا 12 سال کی عمر میں آپ کو، جب آپ جوانی میں قدم رکھنے لگے تھے تو اس وقت دوبارہ سے ایک شک صدر ہوا۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں بعثت کے وقت ہوا تھا، اور چوتھی مرتبہ شب معراج کو ہوا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ 4 دفعہ، اس کو ہم دوبارہ بھی شاید تفصیل سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب تشریف لے آئیں۔ اچھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ ام ایمن بھی ساتھ تھی جو خادمہ تھی۔ جب واپس آئیں تو راستے میں مقام ابوا پر انتقال فرما گئی اور وہیں دفن ہو گئی۔ آپ کا مزار پاک جو ہے نا، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ، وہ منظر دکھاتا ہوں وہاں کیا، اور وہ جو آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا صبر کر لیں۔ ہجرت کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو نجار پر ہوا تو اپنے قیام میں مدینہ کا نقشہ سامنے آ گیا، اور اپنے قیام گاہ کو دیکھ کر فرمایا، اس گھر میں میری والدہ مکرمہ مجھے لے کر ٹھہری تھی۔ میں بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرا کرتا تھا، اور وہاں ایک بچی تھی، ان کا نام تھا نفیسہ، ان کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے اور یہاں تیرا بھی کرتے تھے۔ یہ مسجد قباء جو ہے نا، مسجد قباء جب بھی آپ جایا کریں، اس کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قبلہ کی طرف تو آپ کے دائیں طرف جو بالکل کونا ہے آخر میں، اس کے باہر ایک چھوٹا سا نا حدیقہ بنا ہوا ہے، باغ ہے چھوٹا سا، وہ چمن، ابھی تو چمن بن گیا ہے، پہلے وہاں نشانی بھی تھی، اب وہ ہٹا دی انہوں نے، تو وہاں تھا یہ گھر سارا کا سارا۔ اور ابوا کا مقام میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کا کیا حال کر دیا ان ظالموں نے، اور بنو سعد کا جو علاقہ ہے اور سیدہ حلیمہ کا جو گھر ہے اس کا کیا حال کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں ابھی۔ حضرت ابو عبد المطلب اور ابو طالب کی کفالت۔ ام ایمن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئی۔ دیکھیں آپ اب کس کے ساتھ آئے ہیں، ام ایمن کے ساتھ آئے ہیں جو خادمہ تھی، اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا آپ کو۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتا رہا، مگر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو اس نے بھی وفات پائی، یعنی آپ کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر میں تقریباً، یا 84 سال کی عمر میں انتقال آپ بھی فرما گئے۔ اور حسب وصیت آپ کا چچا ابو طالب جو حضرت علی شیر خدا کا باپ بھی ہے، آپ کے والد عبداللہ کا ماں جایا بھائی بھی ہے، ان کے حوالے کر گئے کہ آپ کی تربیت اور آپ ہی کفیل اس کے ہوں گے۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت بہت اچھی طریقے سے انجام دی، اور آپ کو اپنے ذات اور بیٹوں پر مقدم رکھا ہمیشہ، اور یہ کوئی 43 سال کا عرصہ بنتا ہے، 43 ایئرس کا جو ہے نا، آپ نے جو ہے نا اپنے اس بھتیجے کا خیال رکھا آپ نے، اور ان کی حفاظت فرمائی، بہت آپ نے ساتھ دیا، اس لیے ان کے انتقال پہ آپ بہت زیادہ غمگین تھے، بہت دکھی تھے آپ۔ اچھا، یہ میں سفر کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں ذرا آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ، یہ ہم نے بچپن کا پڑھا، اس کے بعد ہم 10 سال کی عمر میں آئیں گے اور 12 سال کی عمر میں کیا واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ کل بیان کرتا ہوں میں وہاں سے آپ کو۔ ذرا یہ دیکھیے گا کہ آپ کو نا میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، یہ چیز دکھانی تھی آپ کو۔ دوسرا یہ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا علاقہ، یہ سارے پہاڑ دیکھیں، ذرا یہ پہاڑ دیکھیں، یہ سارے پہاڑ جو ہیں یہ بنو ہاشم کا علاقہ ہے، ان کے گھر ہیں، اور یہ جو پیلا مکان نظر آ رہا ہے آپ کو، پیلا، یہ والا مقام جو ہے یہ ہے آپ کے ولادت کا مقام، اور اس پہ یہ جو سعودی ڈاکو ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ مکتبہ بنا دیا کہ یہ جی مکتبہ ہے، مکتبہ بنا دیا اس کو۔ اب مکتبہ میں لوگ جانے لگے تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اب یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں آ رہے ہیں، انہوں نے جناب باڑ لگا دی اور پتہ نہیں کیا ایسے کر دیا جیسے مقبوضہ کشمیر بنا دیا اس کو۔ تو یہ یہاں پہ، اچھا یہ جو آپ کو قریب قریب میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ یہاں جو آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں، یہ بہت سارے بورڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ لگے گا خوش فہمی میں کہ شاید یہاں پہ کوئی معلومات لکھی ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ حرم ہے، دیکھیں یہ حرم شریف ہے، وہ جو ٹاور ہے اس کے بالکل نیچے حرم ہے نا، تو یہ دیکھیں آپ جب صفا مروہ سے نکلتے ہیں تو یہ بالکل پاس ہی ہے، یہ گھر یہ بالکل پاس ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ علاقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک ہے اشارہ۔
تو یہ آپ کو لگے گا جیسے یہ بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ بڑا کوئی معلومات لکھی ہوگی اور آپ کے فضائل اور درود شریف لکھا ہوگا شاید یہاں پر، تاکہ لوگ یہاں ذکر اذکار کر سکیں اور اپنے پیغمبر کو یاد کر سکیں، یا سیرت لکھی ہوگی۔ نہیں بھائی، نہیں نہیں نہیں، انہوں نے اپنے آقاؤں کی بات مانی، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں آنا منع ہے، یہاں کیوں آتے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آتے ہو، یہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے، یہ تو عام سے انسان تھے، نہیں نہیں یہ کوئی شریعت نہیں ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، آتے ہیں اور یہاں نفل پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے، چلو جاؤ یہاں سے۔ یہ انہوں نے اس لیے یہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے گھر ہے وہ سارا علاقہ، ذرا آپ دیکھیں، دفع کریں ان لوگوں کو، خبیثوں کو، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جگہ کون سی ہے اور یہ گھر کون سا ہے۔ میں آپ کو ایک اور طرح سے دکھاتا ہوں، ذرا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے حرم شریف کا، آپ اوپر سے دیکھیں، ذرا گوگل سے دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے حرم شریف جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ذرا دیکھیے، یہ دیکھیں، نیچے آئے ہم لوگ، نیچے آتے گئے، یہ دیکھو یہ سارا حرم یہاں رہ گیا، اور یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا، میں آپ کو ذرا سلو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو، ہاں بالکل سلو ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ گھر ہے، آپ دیکھا آپ نے، حرم کے بالکل ساتھ یہ گھر ہے، آپ کی ولادت یہاں پر ہوئی تھی، یہ سیدہ آمنہ اور حضرت عبداللہ کا گھر ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ اس کو اچھا یہ دیکھیں، یہ سیدہ حلیمہ کا گھر ہے، سیدہ حلیمہ کا گھر کہاں پہ ہے، میں پہلے آپ کو یہ ذرا دکھا دوں، یہ دیکھیں، یہ مکہ سے بنی سعد کا علاقہ ہے، یہ 2 گھنٹے اور 11 منٹ کا یہ جو ہے یہ فاصلہ بنتا ہے اس وقت کا، ٹھیک ہے، جو آپ جاتے ہیں 160 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، 160 کلومیٹر یہ راستہ ہے، جو کہ سیدہ حلیمہ نے دراز گوش پہ یہ سارا سفر طے کیا، اور آپ کو یہاں گاؤں لے گئی، دور لے گئی، آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ گاؤں ابھی تک اسی طرح کا ہی ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے سوائے روڈز کے۔ تو یہ دیکھو اتنا بڑا راستہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے سیدہ حلیمہ کا گھر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سیدہ حلیمہ کا علاقہ ہے یہ سارا، اور میں آپ کو اوپر سے آہستہ آہستہ دکھاتا رہتا، یہ دیکھیں، یہ روڈز دیکھیں اور یہ علاقہ دیکھیں، یہ دیکھیں ساتھ ساتھ روڈ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں سے آپ نکلتے ہیں نکلتے ہیں نکلتے ہیں تو آپ کو طائف نظر آتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ طائف ہے، یہ طائف ہے، اور یہ ہے آپ کا بنو سعد، ٹھیک ہے، بنو سعد اور طائف، طائف وہ علاقہ ہے جہاں پہ سبزہ ہے، گرینری ہے بہت زیادہ، اور یہ دیکھیں یہ مکہ ہے، یہ دیکھو یہ مکہ، دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا مدینہ منورہ آنے سے پہلے مکہ گئے تھے آپ ہجرت کے لیے، کہ آپ نے وہ جگہ پسند فرمائی کہ اب میں وہاں جاتا ہوں، وہاں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک غلام کی قسمت جاگ اٹھی، اور ایک غلام جو تھے وہ وہ بس وہ ایمان لائے، حضرت عداس، صرف وہی ایمان لے کے آئے، اور بس آپ واپس آ گئے۔ تو خیر بہرحال یہ فاصلہ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے سارا فاصلہ دیکھا، آپ نے یہاں سے ایک اور طرح سے بھی دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا، اچھا یہ دیکھیں، یہ ان کا گھر ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم آبادی ہے یہاں پہ، تو جو آبادی تھی نا تھوڑی بہت، لوگ جایا کرتے تھے یہاں دیکھنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھو، یہ نے یہ کیا، یہ دیکھو، آپ کو دکھائی دے رہا ہے تھوڑا بہت، یہ دیکھیں، انہوں نے بلڈوزر چلا دیا اس کے اوپر، اور کہا سیدہ حلیمہ کا گھر جو ہے بالکل ہموار کر دو، یہاں جتنے بیل بوٹے ہیں، لوگ آتے ہیں یہاں سے پتے لے جاتے ہیں، یہاں کی مٹی کو شفا سمجھتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نفل کرتے ہیں، اور زمین کو چومتے ہیں جہاں آپ نے زندگی گزاری، آپ کے قدم مبارک پڑے ہیں، تو یہ سارا مٹا دو، یہ سارے جو ہے نا اٹھا دو، یہ سارے جو ہے نا شرک کے اڈے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دے کے ان ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے سارا کے سارا، اللہ پاک ان سے جلد ہمیں بس نجات دے دے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے بڑی خباثتیں پھیلائی ہوئی۔ اچھا یہ یہاں سے میں نکل رہا ہوں، یہ بھی نکل رہا ہوں، یہاں سے بھی جا رہا ہوں، یہ کیا ہے جی، ہاں یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو، ذرا پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں گھر کیسے آپ کو ملے گا، یہ ذرا دیکھیں، یہ ہے بنو سعد کا یہ علاقہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے بنو سعد کا علاقہ، اور یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو یہ تھوڑا سا نے دکھایا، زبیر بھائی نے بہت تھوڑا دکھایا ہے، زیادہ نہیں دکھایا، ایسے پیار محبت سے نہیں دکھایا ہوا، جتنا حق تھا نا حق سے نہیں دکھایا، ویسے وہ دکھاتے رہتے ہیں لیکن بس میں تھوڑا سا دھیان رکھا، یہ سارا علاقہ ہے، اور ایک دفعہ آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں، میں ذرا اور طریقے سے بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سارا علاقہ ہے، دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں پہ وہ اپنے زندگی کے 4 سال تقریباً گزارے، 4 سال جو شروع کے 4 سال ہیں وہ آپ کے اس دیکھو اس وادی میں گزرے ہیں، اللہ اکبر، بڑی مبارک ہے، بہت مبارک جگہ ہے یہ ساری کی ساری۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں، یہ دیکھیں دور سے دیکھیں، یہ بنو سعد کا علاقہ دیکھیں ذرا، ان کا قبیلہ یہاں آباد تھا، ذرا یہاں سے دیکھیں، یہ ہے وہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پہاڑی، یہ دیکھیں یہ پہاڑی ہے، اور یہ جگہ ہے اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، بنو سعد یہاں لوگ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اچھا یہ بی بی جو ہے نا اپنا
सैयदा आमिना की कब्र मुबारक है। उनका मज़ार पाक आपको मैं ज़रा पहले ये दिखा दूँ, अगर यहाँ ये देखें, ये ज़रा वाज़ेह है, यहाँ देख रहे हैं आप? ये कब्र है, अंदाज़ा करो, एक रसूल की वालिदा का कब्र जो कि मारूफ़ है लोगों में, और लोगों ने इसकी निशानी नहीं छोड़ी और इसको कभी जाना वहाँ तर्क नहीं किया, इस वक़्त तक 1500 साल हो गए हैं। उन ज़ालिमों ने आते ही इसको हमवार कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल हमवार कर दिया, उन्होंने कहा कोई निशानी न रहे बस। अब ये कैसे दिखाई देती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नादिर अली हमारा है ना, नादिर अली, वो जो प्रिंग करता है बहुत ज़्यादा, वो गया है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, जब भी कोई जाता है, कोई सुन्नी जाता है वहाँ पे, तो कब्र को बना देता है कि लोग कोई दुआ ही करेंगे यहाँ आके, तो नहीं, 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 ये शिर्क हो जाएगा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कैसे लोग हैं। तो एक तो ये देखें, ये है वो, आप ये देखो, लोगों ने ये डाल दिया था कि वीडियो बनाएँ इस वजह से, वरना कोई आपको आसार नज़र दिखाई नहीं देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे, सहाबा के साथ आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, सहाबा के साथ, और इनके जो वालिद गिरामी थे, उन पर तो सैयदा आमिना भी साथ गई और उनके मज़ार पे हाज़िरी दी, वहाँ जाके दुआएँ की। ये सुन्नतें सारी उन्होंने बुला दी। कुरान मजीद में ज़िक्र है इस कब्र पे आने के लिए, कुरान मजीद में ज़िक्र है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भई, हमने नहीं करना, बस ये जो ना, यहाँ कोई ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ हो जाए जो कि मुसलमान वाले काम ना हो जाए। ये सैयदा हलीमा के घर का रास्ता देख लें ज़रा, ये रास्ता ऐसे है, ये सैयदा हलीमा का घर देखें। ये पुरानी वीडियो है ना, तो ये और तरह से बनी है, ज़रा ये देखें। ये वहाँ के जो माहिरीन हैं वो इस पे तहकीक कर रहे हैं और वो बताते हैं कि यही ज़मीन है, यही बनु साद का इलाका है और यहीं सैयदा हलीमा रही हैं और यही इलाका है जहाँ पे आपने बकरियाँ चराई और आपने ज़िंदगी के तकरीबन 4 साल यहाँ गुज़ारे। ये बड़े मशहूर हैं, बहुत माहिर हैं अर्ज़ियात के। ये देखें ज़रा, ये नादर अली गया यहाँ पे सैयदा आमिना के मज़ार मुबारक पे, जब वो तलाश कर रहे हैं, बहुत ऊँचा है ये जगह बहुत ऊँची है। देखें तो क्या हालत बनाई है, देखो ज़रा, अब देखो। मेरी ज़िंदगी सफ़र में गुज़री, जिस सफ़र में मैं आए हाय! ये देखिए, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, क्या बना दिया उसको। ये डाकू हैं, ये सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ इन लोगों ने जो बगावत की ना, बस अल्लाह ताला जल्दी हमें इससे निजात देगा इंशाल्लाह। ये भी एक ज़वाल की निशानी है। अच्छा, यहाँ से और भी कुछ हैं, ये देखिए, ये सैयदा हलीमा का गाँव जो है एक और तरह से देखें अब आप। ये देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है। हाय हाय! ये है गाँव सारा का सारा। और ये सारे रास्ते आपने यहाँ पे कदम रखे होंगे और आपने यहाँ चले फिरे होंगे, यहाँ सारे पूरे इलाके में। और ये मुत्तफ़िक है, यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कहते हैं, देखिए ये सारी, ये इनका घर मुबारक ये है, जहाँ पे अब मस्जिद बना दी गई है। हाँ, ये भी अब ताज़ा तरीन जो सैयदा आमिना की कब्र की जो तस्वीर है वो ये अब ये बन रही है। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम, सलामुल्लाहि अलैहा। अच्छा, सऊदी के अलावा जिस मुल्क में भी मज़ारात हैं, सहाबा के हैं या फिर अंबिया के हैं या उनके घर हैं, वो सब महफूज हैं। यानी फ़लस्तीन में, जो कि इसराइली जहाँ पर काबिज़ है, देखिए फ़लस्तीन को देखें ज़रा, कि बैतुल मक़दिस में सैयदा मरियम का हुजरा है, अभी तक आबाद है वो। सैयद ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो थे, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो उनके आसार थे, वो सब महफूज हैं, हर चीज़ महफूज है। लेकिन यहाँ जो कुछ था वो तबाह व बर्बाद कर दिया उन्होंने कि नहीं, 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 ये कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये ना समझें कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत बुरा कर रहे हैं और ये आसार की कभी ख़त्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोबारा से ये सारा कुछ बनेगा और ये सब मुसलमानों के तर्ज़ पे बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो शरीयत में जिस तरह हुक्म है, उस तरह ये होगा इंशाअल्लाह ताला। ये सरासर खिलाफ़ वर्ज़ी है कुरान की और हदीस की। तो बाकी सब ममालिक में जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत न दानिया अलैहिस्सलाम कब गुज़रे हैं? दानिया अलैहिस्सलाम की कब्र अभी तक है, लुक़मान हकीम की कब्र है, मिस्र में मौजूद है। हज़रत अबू दरदा की कब्र मुबारक है, मज़ार मुबारक है, अभी तक मौजूद है, खूबसूरत सा, हम कितनी दफ़ा गए वहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। हज़रत उक़बा बिन आमिर का मज़ार मुबारक वहाँ पे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है, काहिरा में है, वहाँ पे कितना खूबसूरत बना हुआ है, चाँदी का मज़ार बना हुआ खूबसूरत सा। हर जगह ऐसा ही है, आप मग़रिब चले जाएँ, आप लीबिया चले जाएँ, सब कुछ ठीक-ठाक है, बस यहाँ एक मुसीबत आई हुई है, बस इन लोगों को। अल्लाह ताला बस जल्दी से इनसे निजात अता फ़रमाए हम सब। ये है सैयदा हलीमा का मज़ार मुबारक जो यहाँ पे है। अब देखिए ये क्या हालत बना दी है। माफ़ करना। बहरहाल ये हमारा जो आज का सबक था, ये था जी,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عہد طفولیت تھا جس میں آپ اپنے بچپن گزارا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کی جوانی سے آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی، وہاں سے انشاءاللہ پھر آگے لے کے جائیں گے، اور یہ مختصر پڑھ رہے ہیں ہم، چونکہ ہم نے دوبارہ آنا ہے اور پھر ہم نے ایک ایک چیز کو لینا ہے دوبارہ سے، انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھیں گے ہر دن کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ سلامت رہیں احباب، آپ کے سننے کا بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اور کوئی بھی سوال ہو احباب، اگر یہاں ٹائم نہ بھی بچے نا، آپ ضرور جو ہے وہ گروپ میں کر دیا کریں انشاءاللہ، یا مجھے پرائیویٹ میسج کر دیا کریں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، جو بھی چیز مجھے پتہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اس طرح صحیح ہے جو میں کچھ اس طرح پڑھا رہا ہوں احباب، یا کوئی کچھ میں تھوڑا آرام سے پڑھوں، یا کوئی کچھ چینجنگ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ کوئی بات ہے احبابوں کے دل میں؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سوری آئی واز لیٹ، کوئی مسئلہ نہیں جی، لیٹ آنے کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کل انشاءاللہ سب ٹائم پہ آئیں گے، 10:05 پہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ صاحب، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا بہت بہت شکریہ جی، شکریہ جی۔ سب کو السلام علیکم۔ علامہ صاحب، ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، obvious سے کوشچن کے بڑے بیسک سے ہیں، ایک تو اور ایک